یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. اور یہاں تو ایک بار حضور کی عزت کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے، حضور کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بڑھ کر بات کرے تو پھر ملتا ہے کیا؟ ایک بار مدینے میں جا کے دیکھیں. یہ آپ کو بارہا مرتبہ سنا چکا کہ حضرت سعد بن معاذ نے میدان احد میں کھڑے ہو کر کہا تھا سلح بالا من شئتا وقتا ہے بالا من شئتا سالم من شئتا عادے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا وآتنا ما شئتا. یا رسول اللہ آپ جس سے چاہے جنگ چھڑیں، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے. یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. ادھر ایک خاص بات ہے، جب یہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ہاں جی، اور وہ چہرہ والضحیٰ والا چہرہ، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چہرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ہاں جی، وہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا چہرہ. حضور کا مزید خوش ہوئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید چہرہ چمک اٹھا. حضور حضرت سعد بن معاذ کی اس بات سے خوش ہوئے. یہ اب سارا واقعہ چھوڑ کر میں حضرت سعد بن معاذ کا میدان خندق کی طرف جا رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ کو میدان خندق میں جاتے ہوئے آپ نے جاتے ہوئے یہ دعا کی تھی، یا اللہ آج جناب ابھی اے سعد ٹھہر جا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی بڑا بڑا مارکا برپا ہونے والا ہے، کاش کہ اس مارکے میں سعد تجھے شہادت آ جائے. پھر حضرت سعد بن معاذ کو رگ اکھل میں، رگ اکھل یہ اس کو کہتے ہیں لیفٹ بازو کی بائیں بازو کی کھپے ہاتھ دی اے رگ نو رگ اکھل آخ دین. حضرت سعد بن معاذ دیتے تیر لگ گیا، خون جاری ہو گیا. جب آپ نے دیکھا نا خون جاری ہو گیا کہ آپ نے ہاتھ چک کے دعا مانگے، یا اللہ جے تیرے حبیب دے دشمنوں نے اس سے طرف کرو فر نال، دوبارہ تیاری نال، دوبارہ آہو دبدبے نال، دوبارہ اگر تیرے حبیب دے مقابلے چاہنا نا انہوں نے مکے والے نے تو مینوں موت نہ دیویں، میں انہاں دا مقابلہ کرتا رہواں، اور اگر انہاں دوبارہ نہیں آنا تو مینوں موت دے دیویں. اور نالے فرمایا مینوں موت دین تو پہلے یا اللہ جنہاں تیرے حبیب نال غداری کی تھی بنو قریظہ والے انہاں دا انجام دکھائے بغیر سعد نو موت نہ دیویں. حضرت سعد بن معاذ نے یہ دعا مانگی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق چو گھر تشریف لے گئے. حضرت سعد بن معاذ نے یہ زخمی حالت سے دعا مانگی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف فرما ہوئے، حضرت سعد بن معاذ نے ادھر دعا مانگی، ادھر جبریل امین میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہو گئے. کیا یا رسول اللہ اللہ حکم دینا کہ بنو قریظہ دا بھی فیصلہ نال نال کر دو. ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا مانگی، ادھر جناب ادھر حضرت جبریل امین آ گئے ہیں جی. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر. اقبال کہنا تو دل نال گل کرتا صحیح، رب تیری گل پوری کرنے واسطے جبریل امین اپنے حبیب کو بھیج دیتا. کہ سعد بن معاذ دعا کر چکا، کیا دعا کی تھی؟ پھر حضرت سعد بن معاذ نے جدو یہ دعا کر دی تھی، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے بنو قریظہ دا محاصرہ کر لیا. جدو محاصرہ کر لیا کافی دن گزرے، بنو قریظہ دے سارے سردار انہوں دے بڑے قبیلے دے لوگ قلعے دے لوگ سارے تھلے آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی تو انہوں اپنا حکم نہیں مندے، اسی سعد بن معاذ نو اپنا حکم مندیا، اس نو بلاؤ وہ ساڑھے بارے عادل بنے، وہ ساڑھا فیصلہ کرے. سعد بن معاذ تو اڈا فیصلہ سی نہیں مندے، سعد بن معاذ نو بلاؤ. حضرت سعد بن معاذ پہلے دعا کر چکے کہ انہاں دا انجام دکھائے بغیر یا اللہ میں موت نہ دیویں. رب نے انہاں دے منہ چوں کڈھا دیتا کہ سعد بن معاذ ساڈا فیصلہ کرے. حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت گھر پہ، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو بھیجا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ حضرت سعد بن معاذ نو گھوڑے تے سوار کر کے ایتھے لے آؤ بنو قریظہ دے قلعے دے سامنے. حضرت سعد بن معاذ نو صحابہ نے سوار کیتا گھوڑے تے، جدو چلے نا تے پچھوں منافقاں نے آواز لائیاں